جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے قرآن اور احادیث میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور عذاب کی شکل یہ ہوگی کہ قیامت کے دن یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم، اور اس تپے ہوئے مال سے جو انگارہ بن چکا ہوگا اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو اور ان کی پشت کو داغ دیا جائے گا، داغ لگاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، لہذا جمع کیا ہے اور تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، لہذا اس بخل کا اور اس حرص کا اور اس عدم ادائیگی حقوق کا مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے دنیا میں اس کا تم مزہ چکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مال اکٹھا کرتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا یہی مال ایک زہریلے اور کالے ناگ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے آنکھوں کے اوپر دونوں اس جگہ کالے نقطے ہوں گے، مطلب یہ ہے اس کا کہ نہایت زہریلے قسم کا سانپ ہوگا، اور وہ اس صاحب مال کو جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اس کے جبڑوں کو پکڑ، اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور وہ کہے گا انا کنز، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مال، میں تیرا مال ہوں، یعنی وہ مال اور وہ خزانہ جو تو دنیا میں سمیٹ کر کے رکھتا تھا اور اللہ کا کہ دیے ہوئے اس مال میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، میں وہ خزانہ ہوں جو اس شکل میں تجھے آج اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے بڑی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہمارے پاس جو جان اور مال ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہمارا مال ہے۔ قرآن کے سینکڑوں آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، ہمارے نیک بندے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، بظاہر ہم اس کو کمانے میں اپنی محنت لگاتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کتنا دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ کم محنت میں بہت کما لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ محنت زیادہ کرتے ہیں پھر بھی ان کا ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو مال کی آمد و رفت اگرچہ اللہ نے جو کہ دنیا دار اسباب اور وسائل کے ساتھ جوڑی ہے، لیکن عطا اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو مال دے دے اس کا مال ہے، جس کو جان دے دے اس کی جان ہے، جس کو صحت دے دے اس کی صحت ہے، تو جو بھی کچھ اللہ دے ہم اس کا محتاج ہیں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اگر اور اللہ ہمارا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، اپنے محسن اور خالق کی اطاعت اور فرمانبرداری انسانیت کا تقاضا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر ہمارا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا، بس صرف یہی کہ اللہ نے حکم دیا ہے پھر بھی ہمیں دینی تھی، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بڑی شفقت ہے اپنے بندوں پر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا کرنے والے کا آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، دنیا کا بھی بہت فائدہ ہے، بڑے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان فرمانبردار لکھا جاتا ہے، ایک فریضے کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے
تو اس زکات کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے مال کا جو شر ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہے اذا ادیت زکات اموالک، جب تم نے اپنے مالوں کی زکات ادا کر دی، فقط اذهبت عنك شرا، تو تو نے اس مال کی برائی کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ برائی یہی ہے اگر زکات ادا نہ کرتے تو پھر اس صورت میں اللہ کا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص نمازی ہے اور اس کے اوپر زکات بھی فرض ہے، زکات ادا نہیں کرتا تو نماز بھی قابل قبول نہیں اس کی۔ جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے تو وہ مال دوسرے مال حلال مال کے ساتھ مل کر کے اس کو بھی حرام کر دیتا ہے، بالکل اس کے اندر بھی فساد مچا دیتا ہے۔ جب ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ مال کی برائی یہ ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی، زکات ادا کرنے سے برکت ہوگی۔ مال کی برائی یہ ہے کہ مال تو ہے لیکن غلط جگہ پر ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، مقدموں میں، ایکسیڈنٹ میں، بیماریوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، فضولیات میں، اسرافیات میں، نہ معلوم کس کس جگہ پر ہمارا مال خرچ ہوتا ہے۔ یہ مال کا شر ہے، برائی ہے۔ جب بندہ مال کی زکات ادا کر دیتا ہے تو اس سے یہ شر دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا مال فضول لا یعنی چیزوں میں خرچ نہیں ہوتا عام طور پر۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکات کی ادائیگی سے بندے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکات، زکات ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، وداووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کی دوا صدقہ ادا کر کے کرو۔ تو مال کی ادائیگی سے مال بھی محفوظ، اور جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں بہت ساری مال کی وجہ سے، ان کی وجہ سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ جب ہم زکات ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ بلا سے۔ اور بے شمار اس کے واقعات ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی فضائل اعمال ہے ہر مسجد میں رکھی رہتی ہے، بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ماضی قریب کے، ان کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بہن، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے سہارنپور کے پاس میں ایک شہر ہے بہن، وہاں پر پہلے انگریزوں کی کوٹھی تھی، بہت ساری انگریز رہتے تھے وہاں پر تجارت کی غرض سے، انہوں نے اپنے مکانات بنائے ہوئے تھے، کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی، اور کبھی کبھی آتے تھے وہاں پر، باقی اپنا تجارت وغیرہ کے سلسلے میں پھر دہلی یا کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر کچھ گھروں میں آگ لگی اور بہت سارے گھر جلنے لگے۔ درمیان میں ایک گھر اور تھا، انگریزوں کی کوٹھیاں تھیں، ان میں آگ لگی۔ ایک شخص کسی انگریز کا ملازم تھا، وہ بھاگا بھاگا اپنے مالک کے پاس گیا اور اس نے جا کر کے اس سے کہا کہ ذرا، وہ اپنا کچھ کام کر رہا تھا انگریز لکھنے کا، اس نے کہا ایک بہت بری خبر ہے، بری خبر لایا ہوں میں تمہارے لیے۔ تو متوجہ نہیں ہوا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں پر تمہاری کوٹھی ہے آس پاس آگ لگ چکی ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ جس طریقے سے آگ لگ رہی ہے تمہارا گھر بھی جلے گا اس میں۔ اس نے کوئی توجہ نہیں، اور وہ پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے پھر اس کام کو اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے، تمہارا گھر جلنے والا ہے، اس میں تمہارا مال ہے وہ بھی سب جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، انگریز نے، مسلمان کی بات نہیں، انگریز نے جواب دیا کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، میرا گھر ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ اگر مال کی زکات ادا کر لی جائے تو پھر وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، چنانچہ میرا مال تو محفوظ ہے۔ چنانچہ یہ شخص ملازم جب گیا اور دیکھا تو آس پاس کے گھر جل چکے تھے اور اس کا گھر تھا۔
تو اگر زکات کی ادائیگی کوئی غیر مسلم بھی اس نیت سے کرتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہو جائے گا، تو اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس غیر مسلم کو اتنا اعتماد تھا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ ہم مسلمانوں نے کہا وہ نہیں کرتے، ہم تو بالکل جسے کہتے ہیں نا تھوک لگا لگا کے رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں اکثر لوگوں کو تو زکات ہوتی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنی زکات فرض ہوتی ہے، کس چیز پر ہوتی ہے، حفاظت کی دوسری بات ہے۔ ایک اور صاحب تھے، حضرت ہی نے لکھا ہے اور آپ دینی ہی نے لکھا ہے، محمد ذکیل صاحب نے واقعہ۔ ایک صاحب تھے سہارنپور جو مزار ہندو مدرسہ ہے اس کے کچھ ملازم تھے، وہ سیدھے سادھے نیک مسلمان تھے اور شہر کے بڑے رئیس بھی تھے۔ وہ بات بات میں بولتے تھے کہ اللہ کا فضل سے یہ کام ہو گیا، اس کا تکیہ کلام تھا۔ بہت سے مرتبہ انسان جب بولتا ہے نا تو بات میں جو بات وہ کرتا ہے اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے بس ہر بات کو وہ یہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح میں مدرسے میں آئے اور مولانا مظہر صاحب شاید وہی ہیں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آ کر کے اس نے عرض کیا کہ حضرت رات کو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا، یہ کیا جملہ ہوا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت کو ہنسی آ گئی، لیکن سیدھے سادھے مسلمان پکے سچے سے انہوں نے کہا کیا ہوا کہ رات ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا کہ 3-4 آدمی ہیں اور جس صندوق میں جس الماری میں میرا مال رکھا ہوا ہے اس میں تالا ڈالا ہوا ہے میں نے 6 پیسے کا۔ غور کریں اس زمانے کے 6 پیسے بہت زیادہ تو نہیں ہوتے ہوں گے، کہ تالا ڈالا ہوا ہے اور وہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کہ تم 3-4 ہو، یہ تالا 6 پیسے کا ہے، تم سے ٹوٹے گا نہیں، اور اگر دل چاہے تمہارا 10-12 اور بلا لو۔ اور میں یہ بات کہہ کے سو گیا۔ میں آخر پہر میں پھر اٹھا تہجد کے لیے، میں نے دیکھا کہ اس وقت تک وہ لوگ اس تالے کے ساتھ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں توڑنے کی، لیکن وہ تالا ابھی تک نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے پہلے کہہ رہا تھا کہ تالا ٹوٹے گا نہیں، اور کیوں اب بلا وجہ تم محنت کر رہے ہو، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اذان ہوئی، فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، آ کر کے دیکھا تو تالا تو لگا ہوا تھا لیکن تالا ٹوٹا نہیں، ان سے وہ چلے گئے چور جو رات میں آئے تھے۔ انہوں نے چوروں سے کہا کہ تالا ٹوٹے گا نہیں اور اس کے اندر میرا مال بھی ہے اور مدرسے کا بھی مال ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ میں نے اپنے حضرت سے سن رکھا ہے کہ جس مال کی زکات ادا ہو جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، پورے 1 پائی کی زکات ادا کر رکھی ہے میرے مال کی، زیادہ دے رکھی ہے، اور اس لیے میرا مال تو اللہ کی حفاظت ہے، بہت حفاظت کرے گا۔ اور نماز پڑھنے چلے گا کہ دیکھا تو چور بھاگ کے تالا لگا ہوا تھا اس میں۔ یہ ہوتا ہے یقین، حفاظت۔ مالوں پر جو بہت سی مصیبتیں آتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ہمارے مال کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں جس میں ہمارا مال بے دریغ خرچ ہو جاتا ہے، اور مال کو تو خرچ ہونا ہی ہے، آپ اس کو کتنے بھی محفوظ رکھ لیں، بلکہ جو حفاظت کی جگہ ہے وہاں سے مال لٹ جاتا ہے، وہ خود بینک والے لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی پورا بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آئے دن جو ہے نا یہ اخبارات میں اور اس طریقے سے اب تو کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اور ان مالی حقوق میں اولاً سب سے پہلا نمبر زکوٰۃ کا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے میں نے جیسے عرض کیا اپنا ہی فائدہ ہے، مال کی بھی حفاظت، خیر و برکات کا حصول، اور جہنم کی آگ سے بھی حفاظت، اور مال کے اندر ترقی۔ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، گھٹتا نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے کم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بھی فرمایا ہے کہ صدقے کی وجہ سے کبھی کسی بندے کا مال نہیں گھٹا۔ یہ حقیقت ہے، جو لوگ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اپنا تجربہ بتائیں گے، بہت سارے لوگ یہاں بھی ایسے ہیں جو بہت پابندی سے اور بہت صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنا تجربہ بتائیں گے کہ ان کا مال کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔